موضوع جو کہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پر پوسٹر میں موضوع کو ظاہر کیا گیا تھا، اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا کردار اور کیا رول ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت اس سے پوچھو اس نعمت کی قدر جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ مائیں جو ہے بچوں سے پریشان ہو جاتی ہیں تو جھجلا جاتی ہیں، باپ کبھی کبھی بچوں سے گھبرا جاتا ہے، کبھی کبھی ماؤں کی زبان سے بددعا کے جملے بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن میں اپنی ان ماؤں سے اور اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھول سے بھی اپنے بچوں کے لیے کبھی بددعا کا لفظ استعمال نہیں۔ کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول کی کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اس میں ایک جگہ حدیث میں آیا ہے دعوت الوالد لولدہ، اور ایک جگہ دعوت الوالد علی ولدہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اولاد کے حق میں دعا بھی والدین کی رد نہیں ہوتی، اولاد کے اوپر بددعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر کبھی بددعا مت کرو۔ ہو سکتا ہے تو وافقوا ساعۃ من الاجابہ کہ تم نے جب بددعا کا جملہ نکالا اور وہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہو اور تمہاری زبان سے نکلی گئی بددعا، اللہ قبول کرے۔ بچوں سے آپ گھبرا سکتے ہیں، بچوں کا کام ہوتا ہے شرارت کرنا، پریشان، لیکن بچوں کو کبھی بددعا نہ دیجیے، اولاد کو کبھی بددعا نہ دیجیے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قرآن میں جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کو یاد دلایا تو اللہ نے ان نعمتوں میں اولاد کی نعمت کو بھی ذکر کیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تم انسان ہو، تم مرد ہو، اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا، تمہارے ہم جنس، تمہارے ہی جنس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا۔ انسان کا جوڑا اللہ نے جانور کے ساتھ نہیں رکھا، انسان کا جوڑا انسان میں رکھا تاکہ ایک دوسرے سے محبت ہو۔ جانوروں نے آپ دیکھیے، ان کا جوڑا ہوتا ہے مگر ان کے جوڑے میں محبت نہیں ہوتی، بس ایک شہوت ہے جو پوری ہو رہی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا جو نظام بنایا ہے، جو شوہر اور بیوی کا نظام بنایا ہے، یہ صرف شہوت پوری کرنے کا نام نہیں، اس میں اللہ نے محبت رکھی۔ ابھی ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا بہار میں، حاجی پور میں 10 منٹ خطبہ نکاح کے موقع پر تقریر کرنے کا موقع ملا۔ وہاں یہ بات میں نے ذکر کی کہ کبھی آپ غور کیجیے، آج دنیا میں مرد و عورت کے تعلق کی ناجائز شکلیں ہزاروں ہیں، حلال شکل صرف ایک ہے اور وہ نکاح کی شکل، اور اس ایک حلال شکل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے میرے بھائی۔ شوہر بیوی کی شادی کے 50 سال گزر چکے ہیں، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں جب ایک دوسرے کے لیے دونوں کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی جسم کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بھی اپنی بڑھیا کے بغیر چین نہیں پاتا، اس بوڑھی کو اپنے شوہر کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ محبت اور یہ دل کے اندر یہ الفت کس نے پیدا کی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ او لوگو، ہم نے تمہیں میاں بیوی کا رشتہ دیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ دیا ہے، بیوی شوہر کو سکون پہنچاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی ہے، رحمت پیدا کر دی ہے۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سسٹم میں۔
تو یہاں اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں کہہ رہا ہے سورۃ النحل کے اندر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے دیے، پھر بیٹوں سے تم کو پوتے دیے، بیٹیوں سے تم کو نواسے دیے، تم نانا بن گئے، تم دادا بن گئے، تم باپ بن گئے۔ یہ بیٹے، یہ پوتے، یہ نواسے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ نعمت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، احسان جتایا ہے، تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و قیمت اس سے پوچھو، اس ماں سے، اس عورت سے پوچھو جو ماں نہیں بن سکتی ہے، جس کی گود سنی، اس باپ سے پوچھو جس کی انگلی مچلتی ہے، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو بازار لے کے جاتا۔ یہ اولاد اگر ملی ہے میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اور اس نعمت کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو بھی محسوس کرو۔ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اولاد۔ جس دن آپ باپ بنتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ آتا ہے، بچی آتی ہے، آپ مٹھائی بانٹتے ہیں، صاحب میں باپ بن گیا، خوشی کی بات ہے۔ اولاد کا گھر میں آنا خوشی کی بات ہے، بے شک خوشی کی بات ہے، مگر جس طریقے سے یہ خوشی کی بات ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ آپ کے کندھے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر کے یہ اولاد ہے۔ کل یہ اولاد نافرمان بنے گی، کل یہ اولاد بے نمازی بنے گی، مشرک بنے گی، بدعتی بنے گی، دین سے دور بنے گی، غلط کام کرے گی، اس اولاد کو تو اپنا حساب دینا ہی پڑے گا، اس اولاد کو اپنے حساب کو دینا ہی پڑے گا، ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پڑے گا۔ اے عورت، تو اس بچے کی ماں تھی، تو نے کیسے اس کی تربیت کی تھی، تو نے کیا اس کو سکھایا تھا کہ تیرا بچہ، تیری بچی یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا، تو اس بچے کا باپ تھا، ہم نے تیرے اوپر باپ کی ذمہ داری ڈالی تھی، تو نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا؟ ذمہ داری ہے آپ کے کندھے پر یہ ہونا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، مال کی محبت تمہارے دل میں ہو سکتی ہے، اولاد کی محبت تمہارے دل میں ہو سکتی ہے، مگر کہیں مال کے چکر میں اور اولاد کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، کہیں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں تم اللہ کے دین کو بھول نہ جانا، اللہ کی شریعت کو بھول نہ جانا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور پھر وہ بندہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے۔ آج تک آپ نے یہ حدیث تو سنی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج تک آپ نے یہ تو سنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، آج یہ حدیث بھی آپ سن لیجیے کہ ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا اور باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا تو ماں باپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی اگر انہوں نے اس معاملے میں نہ پڑھا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی، باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور بیٹی بدکاری کر رہی ہے، ماں مصلے پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے اور بیٹی اور بیٹے اس کے ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں، ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کے اپنا دامن اتنی آسانی سے نہیں بچا۔ اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں تو نہیں جلنے دے سکتے، بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، بچوں کو ذرا سا کٹ لگ جائے اور ذرا سا خون بہنے لگے
जाते हैं। वो अपनी औलाद से मोहब्बत करने वालों, वो अपने परिवार से मोहब्बत करने वालों, तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। तुम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे जलता हुआ देख सकते हो? अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह ने इतना कह के कि अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, इसकी वजाहत नहीं की अल्लाह ने कैसे बचाना। इसकी वजाहत अल्लाह के रसूल ने, इसकी वजाहत सहाबा किराम ने किया। हजरत अली कहते हैं, इस आयत की तफसीर में हजरत अली का बड़ा मशहूर जुमला है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इस आयत का मतलब है अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों की तरबियत दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। तुम्हारे बच्चे के पास दुनिया में कुछ न रहे, अगर दीन है, ईमान है, तौहीद है, अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है, दीन की अजमत है, इंशाअल्लाह आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, खूबसूरत बना दिया, कपड़े पर मेहनत कर दी, जिस्म पर मेहनत कर दी, आपका बच्चा दुनिया में कुछ बन जाएगा, लेकिन दीन नहीं है तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी औलाद के कंधे पर। हर उस इंसान के कंधे पर औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके घर में बच्चे हैं, जो साहिब औलाद है। आज हमारा मसला ये, हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम कहाँ है। बुरा न माने मेरी माएं बहनें, आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, बच्चे मोबाइल की रोशनी में बड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों के लिए ऐसे खेल पसंद करो जिसमें बच्चे दौड़े धूपें, बच्चे थोड़ा मिट्टी पे खेलें, थोड़ा बाहर दौड़ें, और आपने साथ बच्चों को मोबाइल का गुलाम बना दिया। और आप नहीं बच सकते इससे। क्यों? बच्चा देख रहा है मेरी माँ दिन रात मोबाइल में लगी है, मेरा बाप दिन रात मोबाइल में लगा है, बड़े भाई मोबाइल में लगे हैं, बड़ी बहनें लगी हैं। बच्चा देखिए आपकी बातों से कम सीखता है और आपके अमल से ज्यादा सीखता है। आप क्या कर रहे हैं? बच्चा, मेरी 1.5 साल की बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है, वो हम लोगों को कॉपी कर रही है, ऐसे ऐसे जुमले बोलती है सुंदर की हंसी आती है। 1.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बच्चे कॉपी करते हैं माँ बाप। बच्चा मोबाइल चला रहा है, बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी कर रहा है। हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। हम बच्चों के लिए टाइम कब निकालते मेरे भाई? मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, कितने ऐसे पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, बोली साहब मेरे बेटे को छुट्टी दे दीजिए। अच्छा आपका बेटा किस क्लास में पढ़ता है? नहीं, ये नहीं पता मुझे सर। बेटा किस क्लास में पढ़ता है? ये नहीं पता। बेटी किस क्लास में पढ़ती है? ये नहीं मालूम। बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से गई, कहाँ गई नहीं मालूम। और आज हालात ये है मेरे भाई, मदरसे में 10-10 साल पढ़ने वाली आलिमा लड़कियां भी आज काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ भाग रही हैं, लव स्टोरी बन रही है, मोहब्बत का चक्कर चल रहा है, और वो लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं, मुर्तद। अल्लाह हमारी गर्दन पकड़ेगा, कयामत के दिन हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा कि मेरे बंदे, तूने अपनी कौम की बेटियों को इस दलदल से बचाने के लिए तूने किया। तू शादियों पे करोड़ों खर्च करता रहा, तू अपनी बेटियों की शादियों में सोने से तौलता रहा, रस्मों रिवाज के नाम पर तेरे समाज में करोड़ों खर्च होते रहे, और तेरी कौम की बेटियां तौहीद को छोड़ करके शिर्क की दलदल में फंस रही थी, ईमान का रास्ता छोड़ के कुफ्र की दलदल में जा रही थी, हया का रास्ता छोड़ के बदकारी की तरफ जा रही थी। तूने अपनी कौम की बेटियों को बचाने के लिए क्या किया? माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये सवाल उलमा से भी होगा, ये सवाल आपसे भी होगा, ये सवाल कौम के जिम्मेदारों से भी होगा, ये सवाल समाज के ठेकेदारों से। आज कौम की बेटियां मुर्तद हो रही। इस्लाम कोई ऐसा दीन है जिसको कोई छोड़ दे? नहीं मेरे भाई,
اسلام تو وہ دین ہے جو اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کا دین ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ کیا اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کا قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بغیر اب میرے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت تک اگر نجات چاہیے، اگر جنت کا راستہ چاہیے تو اس کلمے پر تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں رب کی توحید پر آنا پڑے گا، اور تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آنا پڑے گا۔ اس کلمے کے بغیر دنیا میں کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو اللہ کے واسطے، بہت تھک چکے اپنے بچوں کے پیچھے، کوئی بمبئی بھاگ رہا ہے، کوئی دبئی بھاگ رہا ہے، کوئی حیدرآباد بھاگ رہا ہے، بچے باپ کے بغیر پل رہے ہیں۔ نہیں چاہیے ایسا پیسہ ہماری قوم کو، ہم جھوپڑی میں رہیں، ہم کم کھائیں، ہم کم پیسے کمائیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ہم کو مزاج بنائیں میرے۔ یہ باہر کی زندگی، پریوار سے دوری کی زندگی، معاف کیجیے، یہ گھروں کو برباد کر دیں۔ مجھے آپ کے اسی شنکر نگر سے ایک بھائی نے میسج کیا، مولانا تقریر میں ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے علاقے میں گھروں میں بے پردگی کا بڑا ماحول ہے، کزن سے کوئی پردہ نہیں، چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، خالہ کا لڑکا گھر میں آیا، جوان بیٹی ہے، اس کو چائے پیش کر رہی ہے، اس کو شربت پیش کر رہی ہے، اس کے سامنے بسکٹ لا رہی ہے، نہ گریبان میں دوپٹہ ہے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی شرم ہے۔ یہ تو میرا کزن ہے، معاف کرنا میرے بھائیوں، علماء کی بستی ہے، اہل حدیثوں کی بستی ہے، موحدین کی بستی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے گھروں میں اگر پردہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں سے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں صاحب ہمارا دل بہت صاف ہے، ہم اپنی خالہ کی لڑکی کو بہن سمجھتے ہیں، ماما کی لڑکی کو بہن سمجھتے ہیں، چاچا کی لڑکی کو بہن سمجھتے ہیں، معاف کرنا، اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہمارا دل تو صاف ہے، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے صاف ستھرے دل کے لوگ کون تھے؟ بولو بھائی، صحابہ تھے۔ اس دنیا میں نبیوں کے بعد ہمارا عقیدہ ہے، نبیوں کے بعد سب سے پاک صاف دل کے مالک کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ اور اس امت کی عورتوں میں سب سے نیک، سب سے دیندار، سب سے پردہ دار، سب سے شرمیلی، سب سے حیا والی کون سی عورتیں تھی؟ بولو بھائی، نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں تھیں، ہماری مائیں تھیں، ازواج مطہرات تھیں۔ اب ذرا قرآن کا 22واں پارہ کھولو، اللہ سورۃ الاحزاب کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر پہ جاؤ اور نبی کی بیویوں سے کوئی سامان تمہیں مانگنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ڈائریکٹ ان کا سامنا مت کرو، پردے کی آڑ سے سامان مانگو۔ نبی کی بیویوں کو بھی تم سے پردہ کرنا ہے اور تمہیں بھی ان کے سامنے نہیں آنا ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اے نبی کے صحابہ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے اور اسی میں میرے نبی کی بیویوں کے دل کی بھی پاکی ہے۔ پتہ یہ چلا دل لاکھ آپ کا پاک ہے، آنکھیں لاکھ آپ کی پاک ہیں، مگر شریعت کا جو اصول ہے، جو پردہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں ایک قدم بڑھ کے اور ایک بات بول دوں، کوئی بہت بڑا علامہ آپ کے گھر میں آ گیا، اپنے دور کا سب سے متقی انسان آپ کے گھر میں آ گیا، یعنی ایسا انسان جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والا ہے، ایسا آدمی بھی آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے اس کے سامنے جائے، آپ کی جوان بہن اس کے سامنے بے پردہ ہو کے جائے۔ ٹیوشن پڑھانے مولوی صاحب آئے ہیں، جوان بیٹی اگر آپ کی بغیر پردے کے پڑھ رہی ہے، غلط ہے یہ سسٹم۔ آپ نے اپنی بچی کو جب وہ چھوٹی تھی تو قرآن کو نہیں پڑھایا، اور آج وہ بیٹی بڑی ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، تو آپ کسی لیڈیز ٹیوٹر کا انتظام کریں، کسی خاتون کا انتظام کریں، جوان مرد آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھائے۔ یہ شریعت میں یہ مناسب بھی نہیں ہے، شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، اور
بہت سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے بہت بڑے فتنے کو اپنے گھر میں دعوت دے گا. تو بچوں کی میرے بھائیوں ٹائم ہوا. قرآن کریم میں اللہ نے ایک سورت نازل کی، سورۃ لقمان. حضرت لقمان کا واقعہ اللہ نے بیان. یہ لقمان کون تھے بھائی؟ کوئی نبی تھے؟ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے سے کہہ رہا تھا، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لقمان نبی نہیں ہے، لقمان رسول نہیں ہے، مگر اللہ قرآن میں لقمان کے نام پر سورت نازل کر رہا ہے اور لقمان کا واقعہ بیان کر رہا ہے. کیا خاص بات ہے لقمان کے اندر؟ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ٹائم دے رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہے. آج ہماری ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے. ان الیتیم والذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم. بچوں کو ٹائم دو میرے. لقمان علیہ السلام، بعض علماء نے حضرت لقمان کو نبی بھی کہا ہے، اس لیے علیہ السلام بھی بعض علماء نے نبی کہا ہے، اس اعتبار سے علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کا ایک نیک بندہ مانیں گے تو علیہ السلام ہم نہیں کہیں گے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے تو شرک مت کر. پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ تو شرک مت کرنا. پتہ یہ چلا کہ پہلا کام یہ کرنا ہے، بچوں کا عقیدہ صحیح کرنا ہے، بچوں کا ایمان صحیح کرنا ہے. بچے کہیں شرک کی دلدل میں نہ چلے جائیں، بچے کہیں غیر اللہ کے در پہ سر نہ جھکانے لگیں، بچے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. بچہ ہمارا توحید والا ہو، اگر لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اسی عقیدے پر قائم رہے. اس کو ہلکے میں نہ لینا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم لوگ تو بڑے پکے اہل حدیث ہیں، ہم لوگ تو کبھی شرک نہیں کرتے. اس غلط فہمی میں مت رہیے گا. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پکے موحد ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بھی پکی آپ کی توحید ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچنے کی توفیق دے، بت پرستی سے بچنے کی توفیق دے. حضرت ابراہیم اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جو مشکل سے 8 سال کے یا 10 سال کے تھے، آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظ. اے میرے بچے تو اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کر. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور اے بچے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ ہمیشہ تیری مدد کے لیے موجود رہے گا، تیرے سامنے رہے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اور اے میرے بچے تو جب بھی مانگ اللہ سے مانگ. آج محرم کا مہینہ آیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کا نعرہ لگا کے گلیوں میں. جو تعلیم حضرت حسین نے نہیں دی، حسین کے نانا نے نہیں دی، وہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ یا اللہ کی تعلیم دینے کے بجائے ان کو یا حسین کی تعلیم دے رہے ہیں. آج مسلمان کا بچہ مصیبت میں کہتا ہے یا علی مشکل کشا. کشتی لڑنے جاتا ہے، دنگل لڑنے جاتا ہے، کہتا ہے یا علی مشکل کشا. کیا یہ حضرت علی کی تعلیم تھی؟ کیا حضرت علی نے کبھی کہا کہ مجھ کو مشکل کشا کو؟ علی نے کہا کہ اللہ مشکل کشا ہے.
میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب اپنے چچا زاد بھائی سے کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، تو جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ یہ ترمذی کی بالکل صحیح روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو توحید سکھا۔ اور آگے سنیے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے بچے اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ چوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کرپشن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حسد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھائی بھائی کی ترقی سے جل کیوں رہا ہے؟ یہ دوست دوست سے جل کیوں رہا ہے؟ یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے، یہ تقدیر پر ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان یہ ہوتا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، 120 دن کا تھا، 4 مہینے کا تھا، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور 4 چیزیں لکھی گئی، میری عمر لکھی گئی، میری روزی روٹی لکھی گئی، میرا عمل لکھا گیا، اور میں شقی بنوں گا کہ سعید بنوں گا، میں جنتی بنوں گا کہ بدبخت بنوں گا، جہنمی بنوں گا، یہ سب کچھ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لکھ دیا گیا۔ تیری تقدیر تیری ماں کے پیٹ میں لکھ دی، تیری روزی روٹی تیری ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی، اور تو بھائی سے حسد کر رہا ہے، تو دوست سے حسد کر رہا ہے، تو لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو دوسرے کی زمین کو ہتھیا رہا ہے، دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ رہا ہے، بہن کا حق مار رہا ہے، بیٹی کا حق مار رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، تیری تقدیر میں جو فائدہ لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ تجھے نہیں دے سکتا، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے لا یضرک، تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، اللہ کی تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، اور اللہ کی تقدیر جس کاغذ میں لکھی، کاغذ سوکھ چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تقدیر کا عقیدہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے 8 سال کے چچا زاد بھائی کو بتائے۔ اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ کے بچے کیا اس ایمان کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا اس عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا اس توحید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں، لکھا تو رہے ہیں، اچھا کھلا تو رہے ہیں، اچھا پہنا تو رہے ہیں، مگر ہم ماں باپ کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے، ہم اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھا رہے، ایمان نہیں سکھا رہے۔ آج ہم بچوں سے کہتے ہیں بچے بیٹا بندر آ جائے گا، بلی آ جائے گی، شیطان آ جائے گا، پکڑنے والا آئے گا تجھے پکڑ لے گا، پولیس آ جائے گی، اس طریقے سے اپنے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں۔ کبھی بچے کو آپ نے یہ سکھایا بیٹا جھوٹ مت بول، زبان کاٹ لی جائے گی قیامت میں، بیٹا کوئی غلط کام مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے 24 گھنٹے، کبھی اپنے بچے کو یہ بتایا؟ حضرت لقمان اپنے بچے کو سکھاتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ رائی جانتے ہیں؟ رائی ہمارے یہاں مسالے میں ڈالے جاتی ہے، رائی پتھورن میں ڈالے، آپ کبھی رائی بولتے ہو ہے نا؟ اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں، مہین سی باریک سی۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہوگی، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے یاتی بہا اللہ، قیامت کے دن وہ بھی تیرے
سامنے اللہ تعالیٰ لے کے آ جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا اور باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اگر آپ کا بچہ اللہ کو پہچان لے، آپ کی اولاد اللہ کو پہچان لے، پھر اسے کچھ اور سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا اگر ایئرپورٹ پر لگا ہوا کیمرہ، ریلوے اسٹیشن پر لگا ہوا کیمرہ اور بڑی بڑی دکانوں پر لگا ہوا کیمرہ اگر آپ کے مال کو چوری ہونے سے بچا سکتا ہے، تو آپ کے بیٹے کے دماغ میں اللہ کے کیمرے کا ڈر جس دن بیٹھ گیا، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کی تربیت کرو۔ اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ اولاد کو اللہ والا بنانا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ۔ اولاد کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ اور میں ایک بات اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ہمارے یہاں بچوں کو لے کر کے جو بڑے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ بیٹی کے نام پہ گورنمنٹ کی اسکیمیں لیتے ہیں، 20 سال کے بعد اتنا پیسہ ملے گا، بیٹی کی شادی کرنے میں آسانی ہوگی۔ مائیں بیٹی کے نام پہ سونے کا زیور پہلے سے بنا کے رکھتی ہیں، بٹیا بڑی ہوگی پتہ نہیں کیسے حالات ہو، میں ابھی سے بنا کے رکھتی ہوں۔ لوگ زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، ایف ڈی کراتے ہیں، کیا کیا کراتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن انویسٹمنٹ، آپ جو اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میرے بھائی کان کھول کر کے سن لو، سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے اولاد کے لیے؟ سب سے بڑا انویسٹمنٹ اولاد کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اور دیندار بنائیں۔ جب ہم نیک اور دیندار بنیں گے، ہماری اولاد کو اللہ برباد ہونے نہیں دے گا۔ میرے بھائی آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے اس کی دلیل آپ کو دے دیتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، آپ بھی یہ آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ضرور آپ کے نظروں کے سامنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی سے گزرتے ہیں، ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، دونوں بھوکے پیاسے ہیں، گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں، گاؤں والے کھانا دینے سے منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ دونوں نے دیکھا اس گاؤں کی ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں کہتے ہیں لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو یہ دیوار ٹھیک کرنا تھا، چلو آپ نے ٹھیک کر دیا، مگر اس کا کچھ پیسہ لے لینا چاہیے تھا، فری میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے بد اخلاق لوگ ہیں، ایک گلاس پانی تک ان لوگوں نے ہمیں نہیں پلایا اور آپ نے فری میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی، یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ حضرت خضر جو بھی کریں گے، حضرت موسیٰ چپ چاپ دیکھیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب یہاں جب انہوں نے سوال کر دیا تب حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور آپ کی ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے، اور انہوں نے جو 3 کام کیے تھے ہر کام کا انہوں نے مطلب بتایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ تو جو دیوار انہوں نے ٹھیک کی تھی اس کا مطلب انہوں نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ بِالْمَدِينَةِ، اے موسیٰ وہ جو دیوار میں نے درست کی تھی، دیوار کو ٹھیک کیا تھا، وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، ان کا باپ ایک دیندار انسان تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے اندر خزانے کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کی امانت کو حاصل کر لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ میں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، کہا کہ دیکھو باپ نیک تھا، بچے یتیم تھے، بچوں کے مال کی اللہ نے حفاظت کی۔ حفظ بصلاح ابیہما، ان بچوں کے مال کی حفاظت کیوں ہوئی؟ باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔
میرے بھائیوں، بچوں کا فیوچر بنانا ہے، اپنے آپ کو نیک بناؤ، بچوں کا مستقبل سنشچت کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اللہ برباد اور ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، ان کا معصوم بچہ، چھوٹا بچہ سویا رہتا تھا، اس بچے کو دیکھ کر کے کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تیرے لیے، تیری بہتری کے لیے، تیرے اچھے مستقبل کے لیے، تیری دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کے لیے تیرا باپ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگتے تھے اور روتے روتے قرآن کی یہی آیت پڑھتے تھے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ باپ نیک تھا، اللہ نے یتیم بچوں کا خزانہ برباد نہیں ہونے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اپنی اولاد کی ہمیں تربیت کرنا ہے، پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے، ان کو چلنا سکھائیے، ان کو علماء کا اکرام سکھائیے، ان کے دل میں نبی کی عظمت بیٹھائیے، ان کے دل میں صحابہ کی عظمت بیٹھائیے، ان کو بولنے کا سلیقہ سکھائیے، ان کو بات کرنے کا، چلنے کا سلیقہ سکھائیے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا، اے میرے بچے، تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، تو اکڑ کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اور زمین میں اکڑ کر کے تو نہ چلا کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اولاد کو تربیت دینے کے تعلق سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اخلاق کیا سکھائیں۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی جھگڑا کر رہے بچوں کے ساتھ، بیوی شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہے، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، آپ کے بچے سیکھتے ہیں آپ سے، ضروری نہیں ہے، میں مانتا ہوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر وہ جھگڑا بچوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو آپ اچھا اخلاق سکھائیں۔ اسی طریقے سے بہت بڑا اہم مسئلہ اس دور کا یہ بھی ہے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اولاد کی صحیح ٹائم پہ شادی کی جائے۔ میرے پاس ایک بیوی بہن فیس بک کے اوپر میسج کرتی ہے، مولوی صاحب میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ اہل حدیث نہیں ہے، ماں اہل حدیث نہیں، میں اہل حدیث ہوں، میں چاہتی ہوں ایسے لڑکے سے شادی کرنا جو دیندار ہو، توحید والا ہو، کتاب و سنت پر چلنے والا ہو، اور میرا باپ کہتا ہے ہم برادری دیکھیں گے، ہم کاسٹ دیکھیں گے۔ اور آج اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے میں شادی نہیں کر رہی ہوں اور میری شادی میں تعلق ہے۔ ہمارے پاس اس کا کیا سولوشن ہے، کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ سر سے پیر تک یہ قوم برادری واد میں اور اسی طریقے سے اسٹیٹس میں اور مال کی محبت میں گرفتار ہے، دین کون دیکھتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، عورت کا نکاح ہوتا ہے تو عورت کے اندر چار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، جب تم بہو دیکھنے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو مکان کی اونچائی نہ ناپا کرو، مکان کا فلور نہ دیکھا کرو، ماربل بچھا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھا کرو، یہ دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی بااخلاق ہے کہ نہیں ہے، لڑکی اچھے کیریکٹر کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دیندار لڑکی ہے تو جلدی سے رشتے کو ہاں کر دو، اس میں کنڈیشن نہ لگاؤ، اس میں شرطیں نہ لگاؤ۔ اور اے میری ماں بہنوں جو اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے لیے داماد کا دیکھنے جاتی ہو، رشتہ دیکھنے جاتی ہو، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر لڑکا دیندار ہے، اچھا کھا رہا ہے، کما رہا ہے، آپ کی بیوی کی ضرورتیں، آپ کی بیٹی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، تو بہت زیادہ شرطیں لگا کر کے اپنی بیٹیوں کی عمر نہ نکالو۔ آج بیٹی 22 سال کی، 24 سال کی ہے اور آپ کی ان شرطوں کی وجہ سے کل جب وہ 30 سال کی ہو جائے گی اور پھر اس کو رشتے نہیں ملیں گے اور آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے اگر برائی کے راستے پر چلی گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، تو اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا۔ امام سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ تو امام سعید بن مسیب جو بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو۔ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور محبت نہیں کرے گا تب بھی تمہاری بیٹی کی انسلٹ نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کو ذلیل نہیں کرے گا، عزت دے گا۔ اگر رشتہ نہیں مل پایا تو عزت کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں، شوہر کی مار سہ کر کے، شوہر کی گالیاں سن کر کے اور شوہر کی تذلیل سن کر کے بیچاری وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتے ناطے میں دینداری کو دیکھیے، اور ایک بات یاد رکھیے، یہ صحابہ کا دور نہیں، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ نکاح کا ایک حلال آپشن ہے اور حرام آپشن ہزاروں ہیں میرے بھائیوں، اور حرام آپشن سے روکنے کا اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ہمارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس نکاح کو آسان کرو اور صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کرو۔ دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ دو باتیں اور، ایک آخری دو باتیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کے درمیان انصاف۔ کسی بیٹے سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے، کسی سے کم ہے، یہ تو نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی 9 بیویوں کے شوہر، ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں، مگر محبت میں فرق تھا۔ لیکن جب باری لگاتے تھے آپ، باری میں آپ انصاف کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے ڈرا کرتے تھے، قرآن نازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے، لیکن انصاف کرتے تھے۔ محبت میں انصاف کرنا مشکل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے تو بٹوارا کر دیا، میں نے تو باری لگا دی، جو میرے بس میں تھا اس کی میں نے باری لگا دی، جو میرے بس میں نہیں ہے، جو دل کی محبت ہے، جو دل کا رشتہ ہے، اے اللہ اس پر تو میری پکڑ مت کرنا۔ اولاد میں کسی ایک بچے کی محبت کم اور کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر حقوق دینے میں آپ کو کوئی کمی اور بیشی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کیس آیا، ایک صحابی آئے، صحابی کا نام تھا حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک باغ، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہا، اور اس ہبہ کے اوپر انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کو گواہ بنانا چاہا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا کہ کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا سب کو دیا ہے کھجوروں کا باغ؟ کہا سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ ظلم ہے اور میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج صرف ماں باپ نہیں روتے، میرا جملہ نوٹ کیجئے، آج اولاد کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اگر سماج میں والدین روتے ہیں تو میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ظلم کی وجہ سے روتے ہیں، ایسے بیٹوں کو دیکھا ہے اور ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ظلم کی سزا بھگتتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد پر ظلم نہ کرو، اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، ان کا جو حق ہے ان کو دے دو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے، لیکن آپ گارنٹی نہیں لے سکتے۔ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام نے تربیت نہیں کی تھی، ان کی تربیت میں کمی تھی؟ نہیں، دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے اولاد والوں جب ہاتھ اٹھایا کرو دعا کے لیے، تو میں ایک دعا آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں، اور کبھی جب یہ دعا پڑھنا، اس دعا کو یاد کر لینا، اور جب اس دعا کو پڑھنا تو اس دعا کو یاد کرانے والے اور اس دعا کو بیان کرنے والے مولوی کے حق میں بھی دعا کر لینا۔ میرے بھائیوں، یہ دعا آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن کے 26ویں پارے میں ملے گی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں۔ جب
انسان 40 سال کا ہو جائے تب اس کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہیں اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا نیک عمل کروں تو جس سے راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو درست کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میں پکا مسلمان ہو رہا ہوں، میں فرما بردار ہو رہا ہوں۔ یہ دعا ہے قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ دعا ہے۔ جتنے لوگ 40 سال کے ہو چکے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو اپنی دعا کا معمول بنا لیں، اور جتنے صاحب اولاد لوگ ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کے حق میں دعا کیا کرو۔ نبیوں نے دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرو، انشاءاللہ اللہ کی اولاد کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ یہ تربیت اولاد کے موضوع پر چند